یہ ملک جو ہے ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے مدینہ کے بعد اس ملک کو جو ہے نا جی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا جی ملک حاصل ہوا ہے۔ اس لیے وطن سے محبت جو ہے نا جی فطری چیز ہے، شرعی چیز ہے، اور شرعاً یہ محمود چیز ہے۔ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر آپ ذرا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا جیسے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سمجھانے کے لیے وطن کی قسمیں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ وطن کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس وطن کی، اس مدینہ کی قسم۔ اور اسی طرح والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے جو ہے نا جی وطن کی قسم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اپنے وطن کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ امام ذہبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ کو حضور علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں محبوب تھیں، اس کے اندر امام ذہبی نے لکھا، فرمایا وَيُحِبُّ وَطَنَهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب چیزوں میں ایک حضور کا وطن بھی تھا۔ وطن سے محبت یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، وطن سے محبت یہ محبوب چیز ہے۔ اور اسی طرح بڑی عجیب بات علماء نے لکھی، ہم جس ہجری سال کو کہتے ہیں، ہجری سال کی بنیاد کیا ہے؟ جب مشورہ ہوا نا صحابہ کا حضرت عمر کے دور میں کہ اسلامی تاریخ کہاں سے لکھی جائے، اس میں صحابہ کی سب سے بڑی قربانی مکہ میں اپنے گھر بار جائیدادیں عزیز رشتہ دار سب چھوڑ کر ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت اسلام کے لیے تھی۔ علماء نے لکھا یہ صحابہ کی سب سے بڑی قربانی تھی ہجرت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی، تین چیزیں حضور نے ذکر فرمائی جو پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایک ان میں سے ہجرت بھی ہے۔ تو اس وقت جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہندوستان کے وہاں پر لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے لیے، مسلمان اپنے آزادی سے، اپنے اس کلمے اور دین اور احکامات کے لیے انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ ہجرت اتنا بڑا شرعی عمل ہے، اسی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی تاریخ ہجری سال سے لکھی گئی۔ تو میں نے عرض کیا اپنے وطن کی جو قربانی ہوتی ہے اور وطن کے لیے جو قربانی ہوتی ہے یہ شرعاً جو ہے نا جی بہت زیادہ۔ ہاں، وطن کی ناجائز محبت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں کیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ لمبی آیت ہے۔ اگر تو تم اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو گے اور جہاد کو چھوڑ کر اپنے وطن کو مقدم کر دو گے تو یہاں پر پھر اللہ نے وطن کی محبت کو ناجائز کہا ہے۔ جس طرح قرابت داری، رشتہ داری کی جو محبت ہے نا یہ شرعاً محمود ہے، لیکن جہاں رشتہ داری دین کے اندر آڑے آ جائے وہاں شریعت یہ کہتی ہے چاہے تمہارے سامنے تمہاری ماں کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو، جس کا سب سے زیادہ شریعت نے حق دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے دین کے اندر آڑے آتا ہے تو اب تم نے اپنے ماں اور باپ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ ایسے ہی وطن کی بھی مثال ہے، ایسے ہی ملک کی بھی مثال ہے۔ تو اس لیے اس کا دفاع اور اس کی خاطر جو ہے نا جو قربانی یہ شرعاً محمود بھی ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔